بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ ابھی تک چھٹیوں کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اگلے 24 گھنٹے تک بچوں کے تدریسی شیڈول کا اعلان کیا جائے گا۔ مراد راز کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کے 85% بچوں کی ویکسینیشن ہو چکی۔ وزیر صحت نے کہا کہ اساتذہ کی 100% ویکسینیشن ہو چکی ہے، جبکہ ماسک کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ابھی تک چھٹیوں کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وزیر تعلیم مراد راز کی جانب سے کہنا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے تک بچوں کے تدریسی شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تعلیمی اداروں کے 85% بچوں کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی، اساتذہ کی 100% ویکسینیشن ہو چکی ہے، جبکہ ماسک کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ وزیر تعلیم مراد راز کا کہنا ہے کہ ابھی تک چھٹیوں کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ این سی او سی کی میٹنگ آج ہوئی ہے، اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے اس کے اوپر۔ اس میں ایک آپشن دی گئی ہے کہ پرابلم جو ہے وہ لاہور پنجاب کی میں اگر آپ کو بتاؤں تو پرابلم لاہور تک ہے، اور لاہور کا میں اس میں یہ بتاؤں ایشو اس لیے زیادہ ہے بیکاز آف آبویسلی دا پاپولیشن کی وجہ سے ہے، پلس جہاں تک میرا نالج ہے یا ہماری ٹیم کا نالج ہے یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نالج ہے، اور ہیلتھ والوں کے ساتھ ہم بہت زیادہ اس پہ دونوں ڈپارٹمنٹ سائڈ بائی سائڈ کام کر رہے ہیں، جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ سوشل ایکٹیویٹی ہے، وہ اسکولوں کے اندر نہیں ہے۔ اسکولوں میں تو ہم 85% سے اوپر جا چکے ہیں ویکسینیشن بچوں کی، اور 100% ٹیچرز کی ویکسینیشن پرائیویٹ اور پبلک اسکولز میں ہو چکی ہے۔ سو ویکسینیشن تو ایک زبردست لیول پہ جا رہی ہے جو ہم پنجاب میں کر رہے ہیں، مگر جو پرابلم ہے جس طرح میں جس سے بھی میری بات ہوئی ہے، وہ جی ہمیں شادیوں سے کرونا ہو گیا، ہمیں کسی اور ایکٹیویٹی سے کرونا ہو گیا، ساری فیملیز کو ہو گیا، تو ہمیں سوشل ایکٹیویٹی پہ میرے خیال سے زیادہ فوکس۔ دوسری جانب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ پنجاب میں کرونا کی صورتحال قابو میں ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی این سی او سی کے اجلاس میں بریفنگ، بولیں کہ تعلیمی اداروں کے 85% بچوں کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی، تعلیمی اداروں میں 100% بچوں کو جلد ویکسینیٹ کر دیا جائے گا۔ یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ 4 کروڑ 60 لاکھ سے زائد آبادی کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر صحت کی جانب سے مزید کیا کہنا تھا؟ عظمت، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ این سی او سی کے اجلاس میں وزیر صحت کی جانب سے کیا بریفنگ دی گئی؟ جی بالکل، آج صوبائی وزیر سے ڈاکٹر یاسمین راشد نے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر میں این سی او سی کے ایک امپورٹنٹ اجلاس میں شرکت کی، جس کی اجلاس کی جو صدارت تھی وہ اسد عمر تھے، وہ کر رہے تھے، جبکہ جو مشیر تھے وفاقی حکومت کے ڈاکٹر سلطان، وہ بھی اس کے اندر شامل تھے، جبکہ جو اجلاس میں خاص کر جو پنجاب کی بگڑتی ہوئی کرونا کی صورتحال پہ این سی او سی کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا، خاص کر لاہور کے اندر، کیونکہ وہ ہاٹ اسپاٹ ایریا بنا ہوا تھا۔ جب این سی او سی نے تمام تر جو اقدامات اٹھانے کے حوالے سے یاسمین راشد سے سوال پوچھا، تو یاسمین راشد نے اس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ لاہور میں فی الحال کرونا کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح کنٹرول میں ہے کہ ہاسپٹلائزیشن کی تعداد اب تک کم ہے، گو کہ جو کرونا کی مثبت شرح ہے وہ تقریباً 13 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ایک جو قیمتی زندگی ہے وہ بھی کرونا کے باعث جاں بحق ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو کرونا کی جو کیسز ہیں وہ تقریباً 853 مزید رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صوبائی وزیر سے ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً لاہور کے تقریباً 80% آبادی جو اسکول کے بچے ہیں ان کو مکمل ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے لاہوریوں کی تو تقریباً جو 78% آبادی ہے ان کو پہلی ڈوز ویکسین کی لگا دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو 52% لاہور کی آبادی ہے ان کو جو دونوں ویکسین کی ڈوزز ہیں وہ بھی لگا دی گئی ہیں، جبکہ ممکنہ خطرات، کیونکہ اومیکرون ویریئنٹ خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے، تو یاسمین راشد کی جانب سے یہ بتانا تھا کہ جو اومیکرون ویریئنٹ ہے وہ خطرناک حد تک شہر میں پھیل رہا ہے، اس قابو کرنے کے لیے ہسپتالوں کے اندر ایمرجنسی لاگو کر دی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہاسپٹلائزیشن زیادہ ہو جاتی ہے تو فوری طور پر جو ہسپتال ہیں وہ ممکنہ اقدامات اٹھا لے۔ اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ اومیکرون ویریئنٹ کی اوورال بات کی جائے تو لاہور میں 37 مزید اومیکرون ویریئنٹ کے کیسز سامنے آئے ہیں، جس میں مجموعی طور پر جو اومیکرون ویریئنٹ کی کل تعداد ہے وہ تقریباً 473 پر پہنچ چکی ہے، اور یہ کافی تشویشناک بات ہے، جس کا آج اقرار جو ہے صوبائی وزیر سے ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج این سی او سی کے اجلاس میں بھی کیا۔ ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ گو کہ کرونا کے کیسز بھی کم ہیں، کرونا کے کیسز زیادہ ہیں، اومیکرون بھی خطرناک حد تک بڑھ ہے، لیکن پنجاب میں جو کرونا کی صورتحال ہے وہ کنٹرول میں، ہاسپٹلائزیشن کم ہے، لیکن خدشہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ فروری کے اندر جو ہاسپٹلائزیشن کی تعداد ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہسپتالوں کے اندر ممکنہ اقدامات کر دیے گیا اور اس وقت ہسپتالوں میں ایمرجنسی لاگو ہے۔ جی
ٹھیک ہے عظمت اوان، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ شہر میں اومیکرون ویریئنٹ کے مزید 37 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ اس حوالے سے مثبت شرح جو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے وی سی UHS ڈاکٹر پروفیسر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ویکسینیشن بہت حد تک ہو چکی ہے اور صورتحال جو ہے پنجاب کے اندر کنٹرول میں ہے، تو اس تمام تر صورتحال کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مثبت شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جی۔ ظاہر ہے اومیکرون 24 نومبر 2021 سے جب منظر عام پہ آیا ساؤتھ افریقہ سے، تو ہمیں پتا تھا کہ اس میں 50 میوٹیشنز ہیں اور ان میں سے 30 اسپائک پروٹینز میں ہیں جو اس کے اوپر کانٹے ہیں، اور یہ وائرس میں ایک انسان سے دوسرے کو لگتی انہی کانٹوں کی وجہ سے ہے۔ تو اسی وجہ سے جو اس کی انفیکٹیوٹی پوٹینشیل ہے یا لگنے کی جو اس کی طاقت یا اہلیت ہے وہ 12 گنا تقریباً ڈیلٹا کے مطابق بڑھ گئی ہے۔ فارچونیٹلی اس کی شرح اموات یا اس کا ویریلنس یا مریض کو ڈیمیج کرنے کی جو سلیقے سے وہ نہیں بڑھی بلکہ کم۔ تو یہ اس نے بڑھنا ہی تھا، خاص کر ایسے بیک گراؤنڈ میں جہاں پہ کوئی بھی میرا خیال ہے احتیاط کرنے کے لیے اب تیار نہیں تھا، اور ابھی بھی یہی حال ہے کہ ہم پینڈیمک فٹیگ میں مبتلا ہیں اور ہم اپنی خواہشات کے مطابق شادیاں بھی کرنا چاہتے ہیں، جلسے جلوس مذہبی بھی، اور جو بھی ہم نے کرنی ایکٹیویٹیز وہ ہم جاری ہیں، اور وہ بھی ماسک کے بغیر۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑھنے کے کیسز اور بڑھ رہے ہیں، یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں، لیکن اوبویسلی شرح اموات نہیں اتنی بڑھے گی کیونکہ یہ وائرس اس لحاظ سے کمزور ہوئی ہے۔ اور دوسرا ہاسپٹلائزیشن بھی ہمیں پتہ ہے، اب جو US کا ڈیٹا ہے برتھڈے کا ابھی بھی کل پرسوں ہی ریلیز ہوا ہے کہ ہاسپٹلائزیشن کی شرح بھی اس کے ساتھ چاہے ویکسینیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں دونوں میں کم ہے ڈیلٹا کے مطابق۔ تو لیکن ویکسین لگانے کا مقصد ایک تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اس بیماری سے بچا جائے، کہ میں خود بچا رہا ہوں، لیکن زیادہ وجہ لگانے کی یہ ہے کہ اس وائرس کو آفٹر آل ہم نے رخصت کرنا ہے 80% لوگوں کو ہر دنیا کے ملک میں آبادی کو اتنی لگا کے، تاکہ گلوبل ہرڈ امیونٹی کریٹ ہو اور یہ واقعہ کی رخصت ہو، تو پھر اپنی وہ جو زندگی تھی ہماری 2019 اور اس سے پہلے وہ لوٹ آئے، جو اب خواب ایک لگتی ہے پابندی، اب تو پابندیوں کے ساتھ گزارے ہیں، اس وقت بالکل آزادی سے گزارے تھے، تو وہ انشاءاللہ لوٹ آئے گی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں ویکسین کو 80% تک لگانا ہے، اور صرف ہم نے نہیں لگانا، پورے ملک نے، پوری دنیا نے لگانا ہے۔ ہمیں ایز اے پاکستانی نہیں سوچنا، ایز اے گلوبل سٹیزن سوچنا ہے کہ تب ہی جب کسی بھی ایک ملک میں، جیسے افریقہ میں ابھی 6% صرف شرح ہے ویکسینیشن کی، تو ظاہر ہے یہ جو ویکسین کی ڈیوٹی ہے اس کو ہمیں ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے کہ تمام ملک لگائیں، ادروائز nobody will be safe unless everybody is safe۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ عظمت اوان، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور یہاں پر شہریوں نے کرونا SOPs کی دھجیاں اڑا دیں، شہری بغیر ماسک کے بازاروں اور مارکیٹس کا رخ کرنے لگے، دکانداروں نے بھی ماسک پہننا گوارا نہیں کیا، SOPs کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ شہریوں نے کرونا SOPs کی دھجیاں اڑا دیں، شہری بغیر ماسک کے بازاروں اور مارکیٹس کا رخ کرنے لگے ہیں۔ اس حوالے سے بے احتیاطی کیوں کی جا رہی ہے، جانیں گے فریحہ بطول سے۔ فریحہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک میں جو کرونا کیسز کی جو شرح ہے وہ دن بہ دن اس میں اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ نئے کیسز بھی جو ہے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس وقت میں مارکیٹ میں موجود ہوں، یہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے، جو کرونا SOPs ہیں اس کی دھجیاں اڑا دی۔ یہاں پہ بچے ہیں، بڑے ہیں، سب جو ہے شاپنگ کرنے بھی آئے ہیں، ان کے نے ماسک نہیں پہنے ہوئے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم سر، ماسک نہیں پہنا ہوا، کرونا کیسز میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، تو کیوں ماسک نہیں پہنے؟ نہیں، ہم سارے دکاندار حضرات تاجر ماسک پہن رہے ہیں، اور جو گاہک آ رہے ہیں ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ماسک پہن کے مارکیٹ میں آئیں، کیونکہ حکومت بھی کہہ رہی ہے اور ڈاکٹر صاحبان بھی کہہ رہے ہیں کہ مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ہم سب کی بہتری اسی میں ہے۔ جی بالکل، مارکیٹ میں تو آگاہی دینا بہت ضروری ہے، لیکن یہاں پہ ماسک پہنتا کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ سر، آپ کو نہیں لگتا ماسک پہننا چاہیے؟ یہاں پہ کوئی بھی عمل درآمد نہیں کر رہا اور کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل اسے فرما رہی ہے، حقیقت ہے کہ کورونا کیسز میں اضافہ ہو گیا۔ آج جو میں سٹی فوٹوز سن رہا تھا
کہ ہمارے سینئر رپورٹر ظاہر صاحب بتا رہے تھے کہ 13% سے ابو ہو گیا ہے اور آج NOCC کا اجلاس ہو رہا ہے اور دیکھیں کہ تاجروں پہ کیا پابندی لگ سکتی ہیں, شادی اور کیا پابندی لگ سکتی کہ نہیں لگ سکتی, اسکولوں پر کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے, چھٹیاں ہو رہی ہیں, یہ تمام چیزیں اس وقت کنٹرول ہو سکتی ہیں جب ہم لوگ درست ہو جائیں. یہاں پر مارکیٹ میں ہم کھڑے ہیں, بڑی اہم مارکیٹ ہے, صرف مارکیٹ ہے, یہاں ہم لوگوں کو میسیج دے رہے ہیں کہ اپنے کو بچائیں, اپنے بچوں کو بچائیں, کرونا پہ عمل کریں اور ماسک پہنیں. جی بالکل, کرونا کیسز میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سنگین صورتحال سے بچنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ماسک کا استعمال کریں تاکہ حکومت بھی جو ہے وہ سخت ایکشن نہ لیں, کیونکہ اگر ہم ماسک نہیں پہنیں گے تو لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا جو سب کے لیے مشکل ہے, چاہے وہ تاجر برادری ہو یا جو ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہے, اس لیے ہمیں ماسک کا استعمال کرنا چاہیے. کو نظر انداز کیا. فریحہ بطول آپ کا بہت شکریہ. گاڑیوں کے خریداروں کے لیے ایک بری خبر ہے, حکومت نے گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ڈبل کر دیا ہے. اب گاڑیوں کے خریداروں کو گاڑی خریدتے وقت فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 60,000 سے 4,80,000 روپے تک کی اضافی رقم ادا کرنا ہوگی. لاہور کا کار ڈیلر فیڈریشن نے اضافے کو مسترد کرتے ہوئے حکومت سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے جنید ریاض سے. جنید, آگاہ کیجیے گا. جی, گاڑیوں کے خریداروں کے لیے ایک اور بری خبر ہے کہ اب حکومت کی جانب سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو کہ گاڑیوں کے خریدار ہیں ان کے اوپر 2 گنا کر دی گیا ہے. 1000 cc پر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ 2.5 کر دی گئی ہے, جبکہ 1300 cc سے اوپر کی گاڑیوں کے اوپر 2.5%, جبکہ 2000 cc تک جو ہے وہ تقریباً 5% جو ہے وہ کر دی گئی ہے, جبکہ 2000 cc سے اوپر جو ہے 10% تک فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے. اسی والے سے ہم بات کریں گے لاہور کار ڈیلر فیڈریشن کے صدر شہزادہ سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. کیا صورتحال ہے, کیسے دیکھ رہی ہیں ایکسائز ڈیوٹی کو؟ بات یہ ہے کہ میں تو اس گورنمنٹ کی پالیسیوں کی سمجھ نہیں آ رہی. جب سے حکومت آئی ہوئی ہے یہ ہر دوسرے چوتھے مہینے اسی طرح قیمتیں بڑھا رہی ہیں. اب یہ پہلے بجٹ میں بڑھائی تھیں, اب یہ منی بجٹ کے نام پہ انہوں نے پھر 50,000 سے لے کے 4 لاکھ روپے تک قیمتیں بڑھا دی ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح انہوں نے ملک کے تمام شعبوں کا بیڑا غرق کیا ہے, ہر کاروباری شعبے کا جو اس پروفیشن سے منسلک لوگ ہیں رو رہے ہیں, تو یہ بالکل اس ملک سے کاروبار ختم کرنا چاہتی ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حکومت کیا چاہتی ہے کہ پاکستان سے کاروبار ختم کر دیں اور پاکستان کو کہیں گروی رکھوا دیں. لوگ رو رہے ہیں بھوک سے اور مہنگائی سے. دیکھیں میری بات سنیں, گاڑیاں پہلے ہی گاڑیوں کی سیل اتنی زیادہ متاثر ہو چکی ہوئی ہے کہ گاڑیوں کے کاروبار سے وابستہ لوگ اس کاروبار کو چھوڑ کے دوسرے کاروبار کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. بات سنی شہزادہ سلیم کے صدر لاہور کار ڈیلر فیڈریشن کا کہنا ہے کہ ہفتے کو اجلاس طلب کر لیا. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پینٹ بنانے والی کارپوریٹ کمپنیاں FBR کے ریڈار پر آ گئیں. پینٹ بنانے والی بڑی کمپنیوں کے آڈٹ کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. FBR ہیڈ کوارٹرز نے کارپوریٹ ٹیکس آفس کو ہدایات دے دی ہیں. مزید جانیں گے رضوان نقوی سے. جی رضوان, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, FBR ہیڈ کوارٹر کی جانب سے کارپوریٹ ٹیکس آفس لاہور کو پینٹ بنانے والی تمام بڑی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کے ڈیسک آڈٹ کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. کارپوریٹ ٹیکس آفس لاہور کی ٹیمیں پینٹ بنانے والی تمام پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کا سال 2018, 19 اور سال 2020 کا ڈیسک آڈٹ کریں گی. FBR کی ٹیمیں کارپوریٹ ٹیکس آفس لاہور میں رجسٹرڈ پینٹ بنانے والی 50 سے زائد کارپوریٹ کمپنیوں کا ڈیسک آڈٹ کریں گی. FBR کی ٹیمیں ڈیسک آڈٹ کے دوران ٹیکس گوشواروں اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کر کے ان کا مکمل طور پہ جائزہ لیں گی. ڈیسک آڈٹ کے دوران بے ضابطگیوں کے شواہد ملنے کی صورت میں FBR ذرائع کا کہنا ہے کہ پینٹ بنانے والی کمپنیوں کے خلاف ٹیکس قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے گی. جی, ٹیکس قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے گی. رضوان نقوی, آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ بڑھتی مہنگائی کے ساتھ برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت کو بھی پر لگ گئے. گوشت کی قیمت میں 9 روپے فی کلو تک کا اضافہ ہوا ہے. مزید جانیں گے عثمان محبوب سے. جی عثمان, آگاہ کیجیے گا.
بڑھتی مہنگائی کے ساتھ ہر چیز کی قیمتوں کو جیسے پر لگے ہیں، اسی طرح سے برائلر مرغی کے گوشت کی بھی قیمت بڑھ گئی ہے۔ 9 روپے اضافہ ہوا ہے برائلر مرغی کے گوشت میں۔ پہلے 258 روپے فی کلو گوشت فروخت ہوتا تھا، اب 267 روپے فی کلو گوشت فروخت ہونے لگا ہے۔ اس لحاظ سے دکاندار کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اور عام شہری کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، خریدار کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، یہ جان لیتے ہیں۔ ہم آج اس وقت میں موجود ہوں ایک دکان پر جہاں پہ دکاندار میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید احوال جان لیتے ہیں۔ جی بھائی، مجھے بتائیے گا کہ گوشت کی قیمت پھر 9 روپے بڑھ گئی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں اس کی ریٹ زیادہ ہوا ہے اور کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں گاہک بھی اس سے؟ گاہک اس سے اصل میں متاثر نہیں ہے۔ دیکھیں ریٹ جتنا کم ہوگا نا، ہمارا کام اتنا زیادہ ہوگا، ہماری سیل اتنی زیادہ ہوگی۔ جس طرح ریٹ بڑھتا جائے گا، گاہک بھی ظاہری بات جس نے 2 کلو لینا ہے وہ کہے گا کہ جی کلو ہی لے لیں، اس سے گزارا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح ہمارے کسٹمر بھی جو ہے نا سیل کم ہوتی ہے۔ تو یہ ریٹ، جیسا کہ آپ نے جانا کہ ریٹ جتنا کم ہوگا اتنے زیادہ گاہک آئیں گے اور اتنا دکاندار کو بھی فائدہ ہوگا اور گاہک کو بھی فائدہ ہوگا۔ جس طرح سے ریٹ بڑھا ہے اسی طرح سے گاہک بھی کم ہو گئے ہیں۔ 9 روپے فی کلو مرغی کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے، 258 روپے فی کلو۔ ٹھیک ہے محبوب، آپ کا بہت شکریہ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شاہد عباس کاٹھیا کرونا کا شکار ہو گئے۔ شاہد عباس کاٹھیا نے گھر میں خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شاہد عباس کی شہریوں سے صحت کے لیے دعا کی اپیل۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شاہد عباس کاٹھیا کرونا کا شکار ہو گئے۔ شاہد عباس کاٹھیا نے گھر میں خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شاہد عباس کی شہریوں سے صحت کے لیے دعا کی اپیل۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شاہد عباس کاٹھیا کرونا کا شکار ہو گئے۔ شاہد عباس کاٹھیا نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شاہد عباس کی شہریوں سے صحت کے لیے دعا کی اپیل۔ بیوٹیفیکیشن آف لاہور کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک ہے۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کا مال روڈ کا دورہ، مزید جانیں گے شہزاد خان سے۔ شہزاد بتائیے گا۔ جی بالکل، بیوٹیفیکیشن آف لاہور کے لیے ضلع انتظامیہ پوری طرح سے متحرک ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد عمر شیر چٹھا شہر کے مختلف مارکیٹوں اور بازاروں کا دورہ کر رہے ہیں اور جو بڑے بڑے بورڈز جہازی سائز کے اویزاں کیے گئے ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو مارکنگ ہے وہ بھی کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا بیوٹیفیکیشن آف لاہور کے حوالے سے کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، مال روڈ جو ہے وہ لاہور کا سب سے امپورٹنٹ روڈ ہے اور یہ ایک ہیریٹیج ڈکلیئرڈ سائٹ ہے۔ اس کی آرکیٹیکچرل ویلیو کو لوگوں کے لیے اوپن رکھنے کے لیے تمام ایسے بورڈ جو کہ مال روڈ کی مختلف بلڈنگز پہ، ہال روڈ پہ، ریگل چوک میں، کسی بھی جگہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، الیکشن کیمپین کے لیے یا مارکیٹنگ کے لیے لگے ہوئے تھے، ہم ان کو ہٹا رہے ہیں تاکہ جو مال روڈ کی تاریخی بلڈنگز ہیں ان کا آرکیٹیکچرل ویلیو لوگوں کو کلیئر ہو سکے۔ اور 23 روڈز کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم ان پہ اسٹریٹ لائٹس کو بالکل ریپیئر کریں گے اور ماڈل انداز سے چلائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیوٹیفائی بھی کریں گے۔ بالکل، بیوٹیفیکیشن آف لاہور کے حوالے سے آپ نے ڈی سی لاہور کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ لاہور کو اس کی خوبصورتی بحال۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت